السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم اگر گزشتہ ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یقینی طور پہ ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے معاشی طور پر وہ کچھ بہتر نظر آتی ہے۔ تمام اعشاریے جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج اس وقت جو ہے 1,08,000 یا 9,000 پوائنٹس پہ جا چکا ہے، جو کہ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت سب سے اچھی کارکردگی ہے۔ ڈالر کے ریٹ بھی 277 روپے پہ 277 پہ جو ہے مستحکم ہے۔ اس کے علاوہ سونے کے جو نرخ ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی 2,60,000 2,70,000 کے درمیان ہی ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہماری گروتھ ہے، اس کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی 16 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ تو لہٰذا ہم آہستہ آہستہ جو معاشی اعشاریے ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کہی کہ روسی وفد جو بیلاروس کا وفد آیا تھا اس نے بہت سارے معاہدے کیے، سعودی عرب سے معاہدے ہو رہے ہیں، قطر سے ہیں، عمان سے ہیں، اس کے علاوہ جرمنی، فرانس، اس کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے بھی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ آرمی چیف بھی 2 ہفتہ قبل کراچی آئے اور انہوں نے تاجروں صنعتکاروں سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں تاجروں اور صنعتکاروں نے اپنے مسائل سے بھی ان کو آگاہ کیا، اور انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ یقینی طور پر پاکستان کے اندر اور خاص طور پر کراچی کے اندر جو بھی مسائل ہیں اس کو درست کیا جائے گا، اور جو اس وقت معیشت کی جو پہلی اور دوسری سیڑھی چڑھ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو نیچے کی طرف آنے سے روکا جائے گا۔ لہذا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی افراتفری کے ساتھ ساتھ جو معاشی ترقی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ گو کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتہ قبل جو پی ٹی آئی کی جانب سے جو احتجاجی کال کی گئی اسلام آباد میں، اس کی وجہ سے تھوڑی بہت جو ہے افراتفری مچی، لیکن بہرحال ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اور حکومتوں نے جو ہے اس پہ کنٹرول کیا، اور اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ کافی سے زیادہ بہتر نظر آتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقینی طور پہ موجودہ حکومت پاکستان کو معاشی طور پر جو ہے وہ ترقی کی اونچی منزل تک لے کر جائے گی۔ آج ہم جب اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں پروگرام در حقیقت میں تو ہم انہی موضوع پر گفتگو کریں گے، خاص طور پہ SMEs، اسمال اور میڈیم انٹرپرینیورز کے جو مسائل ہیں ان مسائل کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ تو آج جو مہمان میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میرے آج پہلے مہمان ہیں SM عالم صاحب۔ SM عالم صاحب جو ہیں چیئرمین اولڈ سٹی تاجر اتحاد کے، اور یہ پہلے بھی میرے پروگرام میں آتے رہے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں گے یہ کافی زیادہ انرجیٹک تاجر ہیں جو کہ کوئی بھی مسائل ہو SMEs کے اس میں آپ کو صفحہ اول میں نظر آتے ہیں۔ تھینک یو SM عالم صاحب۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سید مجاہد الدین صاحب۔ سید مجاہد الدین صاحب جو ہیں یہ سینئر نائب صدر ہیں طارق روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے، اور گو کہ یہ آپ کو کم اسکرین پر نظر آتے ہیں لیکن پس پردہ یہ ٹریڈرز کے مسائل کے حوالے سے کافی سے زیادہ جو ہے وہ ان کے جو بیانات آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں گے، اس کے علاوہ آن گراؤنڈ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن بہرحال سید مجاہد الدین صاحب جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انرجیٹک لیڈر ہیں SMEs کی، جو کہ انہوں نے کافی زیادہ تجربہ بھی رکھا ہے، اور مستقبل کی جانب ان کی کا جو نگاہیں ہیں وہ کافی سے زیادہ تیز بھی ہیں اور پریڈکشن بھی اچھا کرتے ہیں۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب فیصل حمید صاحب۔ فیصل حمید صاحب جو ہیں یہ HK بزنس نیٹ ورک کے صدر ہیں، اس کے علاوہ یہ صدر ہے، یہ فاؤنڈر بھی ہیں یہ ہم کراچی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے، اور یہ سماجی کام بھی بہت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شپنگ کے کاروبار سے ان کا تعلق ہے۔ آج ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ اس حوالے سے کہ کیا صورتحال ہے ملکی معیشت کا۔ یہ میں نے آپ سے بہت تمام لوگوں سے آپ کے تعارف کروا دیا۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم گفتگو کے سلسلہ کو جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ناظرین، پروگرام در حقیقت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور انٹروڈکشن ہم نے آپ کو کروا دی تھی کہ جناب یہ SM عالم صاحب اور مجاہد الدین صاحب فیصل حمید میرے ہمراہ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے SM عالم صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ SM صاحب کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کے اپنی مارکیٹ کے؟ اس ٹائم پہ یہ صورتحال ہے کہ کاروباری بہت پوزیشن زیادہ ڈاؤن ہے، کیونکہ حالات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا زور بہت زیادہ پکڑا ہوا ہے، اور آج کل لوگ یہ بھی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی، 5% پہ آ گئی۔ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کتنے برے حالات ہیں کہ جس کو 30-35 ہزار روپے سیلری لے رہا ہے یا چھوٹا دکاندار ہے وہ ہمارا بالکل پھنسا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت وہ اپنے گھر کے خرچے نکال رہے، بہت بڑی بات ہے۔ خرچوں کے حساب سے بھی، معاملات کے حساب سے بھی بہت الجھن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کس سوال سے بات کر رہے ہیں؟ 10,000 کا بجلی کا بل تھا، اس کے بعد 12,000 کے ٹیکسز لگ گئے، تو وہ بندہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا؟ یعنی اتنی زیادہ پانی ہے تو وہ آپ کو خریدنا پڑتا ہے، بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ کیوں ہے کہ یعنی کوئی سنوائی ہے ہی نہیں نا۔ ابھی باتیں کرتے ہیں ٹیکسوں کے اوپر، تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ شام کو اس کے بعد 5-10-20 ہزار کے لیے وہ پریشان ہے۔
کیا وہ اپنے ملازم کو رکھے گا, کیا وہ گھر لے کے جائے گا, کیا وہ کرایہ دے گا؟ یہ تھوڑی کہ کوئی وہ انڈسٹریل ہے یا کوئی. لیکن فوڈ آئٹم پہ تو حکومت نے کہا جناب کہ 5% پہ آ گیا, 9% سے 5% پہ آ گیا. تو آپ بات کر رہے ہو لگژریس آئٹم کی, جس میں کپڑے ہیں, گارمنٹ ہیں, جوتے ہیں یا چپل ہیں یا دوسری چیزیں ہیں, تو کیا ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا؟ اس کا آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارا ایریا ہے خاص کرنا, جو سارا وہ پاکستان کا مین ایریا ہے, ہول سیل کا ایریا نا. کون سا ایریا؟ ایریا تو بتایا نا, ایریا بتانے میں کوئی پابندی بورڈر مارکیٹ کا ایریا نا ہمارا سارا, جتنا بھی کپڑا مارکیٹ کا ایریا ہے, سارے ہی اس وقت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو اپنے کھایا کمایا ہوا ہے نا پیسے, وہی کھا رہے ہیں, راستے کھا رہے ہیں. کتنی دکانیں بند ہو رہی ہیں, اس کی وجوہات یہ نہیں کہ بھائی ماحول کیا ہے, مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو چاہیے حکومت کو کہ مہنگائی پہ کنٹرول کرے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. مہنگائی بھی تو کنٹرول ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 5% پہ آگے گورنمنٹ کہہ رہی ہے. کیسے آپ بتائیے نا مجھے 10,000 تو آپ بتائیں نا, آپ کو بلانے کے یہاں مقصد کیا ہے میرے کو؟ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 10,000 روپے کا جو بل تھا وہ سارا 22,000 کا کھڑا ہو گیا ہے. وہ کھائے گا, اگر 30,000 کی سیلری ہے, 35,000 کی سیلری ہے, وہ کیا کرے گا؟ اچھا مصنوعات ہے, پروڈکٹ ہے, جیسے گارمنٹ ہے, جیسے کپڑے ہیں, جیسے دوسری چیزیں, ان پہ ریٹ پہ کچھ کمی نہیں آئی؟ ظاہر سی بات ہے, جب یہ بجلی سب سے زیادہ مہنگی ہوگی, پیٹرول مہنگا ہوگا, تو پوری انڈسٹری, کپڑا کس سے بنتا ہے؟ لوموں میں بنتا ہے نا. جب بجلی مہنگی ہوگی تو سر چیز اس کے اوپر بڑھ رہی ہے نا. تو بات صرف اتنی سی کہ دکانیں اب اکثر خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ لوگ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. بہت زیادہ جو دکاندار ہیں نا, بجلی کے بل آپ سمجھ لیں, پانی کے جو پیسے, آج پانی بھی خریدنا پڑتا ہے تو پیسوں خریدنا پڑتا ہے نا. یہ سارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ کوئی آج نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے, لیکن اب کی جو صورتحال ہے بالکل چینج ہوتی جا رہی ہے. یعنی ہر بندہ اس وقت ٹینشن کے اندر ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اپنی جب ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو بڑا رش نظر آتا ہے ہمیں, گاڑی کی پارکنگ جو ہے وہ پارکنگ نہیں ملتی ہمیں, مطلب کہ فٹ پاتھوں پہ جو ہے تمام کی تمام جو ہے لوگ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو بالکل پیسے والے لوگ ہیں نا وہ سروائیول کر رہے ہیں. جو بیچ کے دکاندار, چھوٹا دکاندار, اس سے بڑا زیادہ تر وہ تکلیف میں ہیں. جو اللہ تعالیٰ ان کو اور پیسہ دے, جو پیسے والے ہیں وہ تو سکون کے اندر, ان کو کیا ٹینشن ہے. جو اربوں پتی ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جا کے دیکھیں پورے ہائی وے کے اوپر نا سارے ہوٹل بھرے ہوئے ہیں, وہاں مجھے کسی چھوٹا دکاندار دکھا دیں, کوئی چھوٹا آدمی دکھا دیں, اس کو تو یہ فکر پڑی ہوئی کہ میں نے شام کو اپنی پارٹی میں پیسے دینے ہیں. وہ اس چیزوں میں وہ ناکام نظر آ رہا ہے, صرف مہنگائی کی وجہ سے. پتہ نہیں. جی مجاہد بھائی, آپ کریں گے ان کی بات کو سیکنڈ؟ جی بالکل صحیح کہا انہوں نے. سب سے بڑی بات تو بلال بھائی ایک یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو نا جی ڈی پی جو ہے اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے. ہمارا اسٹاک ایکسچینج تو بتا رہا ہے کہ ہم بہت آگے جا رہے ہیں, بہت 1,09,000 پوائنٹ پہ. اب اگر دیکھیں اسپیکولیشن ہوگی تو لوگوں ایک دم پھر ایک ہوتا ہے کہ جناب ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور سب کے پیسے مر جاتے ہیں. جب انڈسٹری چلتی ہے تو سب سے پہلے آتا ہے کہ جی ڈی پی کیا ہے. دیکھیں جب یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے, جس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے آج کل لیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا چیزیں بن رہی ہیں اور ہمارے ملک میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ہمارے ملک کی. دیکھیں بجلی جب زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے تو ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں. 73% ٹیکس ہوتا ہے. اچھا اس سے زیادہ بینیفٹ کیا ہے کہ ہم امپورٹ کر لیں بنی بنائی چیز کو. جب ہم بنی بنائی چیز کو امپورٹ کرتے ہیں تو اس جگہ پہ ہمیں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہماری جو اپنی انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی ہے, ہماری کاٹیج انڈسٹری اور وہ سب ختم ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جو انٹرنیٹ پہ کاروبار کرتے ہیں, بزنسز کرتے ہیں, اس پہ 30% ٹیکس لگ گیا ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر اپنا ₹1,00,000 کسی بھی سائٹ پہ دیتے ہیں اور ٹیکس ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ بھی نہیں کما پا رہا ہے. پھر یہ آج کل جو ایک دم نیٹ بند ہو جاتا ہے, سروسز بند ہو جاتی ہیں, اس سے بھی اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کیوں نہ ہم یہ کام دبئی بیٹھ کے کریں. تو جب دبئی بیٹھ کے کریں گے تو اس کے اندر زیادہ فائدہ ہے لوگوں کا. جو بڑے بزنس مین سے لے کے اب چھوٹا بزنس مین بھی وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے دبئی کے اندر. جو ہے ٹیکس فری زون میں سب جانا چاہتے ہیں. اگر ہمیں اپنے ملک کو چلانا ہے تو ہمیں کوشش یہی کرنی پڑے گی کہ جو چھوٹے مینوفیکچرر ہیں ان کو تھوڑی توجہ دی جائے اور ٹیکسز جو ہے نا 73% ایک دم نہ لگایا جائے. اور دوسری ایک چیز ہے کہ جب بجلی کا بل ہے اس کے اندر آپ کو صاف نظر آتا ہے 73% کیسے؟ دیکھیں سیلز ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کتنا ہے دیکھیں سیل ٹیکس کتنا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک معمولی بورڈ ٹیکس والا بھی اگر کسی دکان پہ آتا ہے تو 3 لاکھ روپے کا ٹیکس ہے. آپ اس کو سمجھاتے رہیں, وہ جب تک اس کے جیب میں آپ 1 لاکھ روپے نہیں ڈالیں گے آپ کا ٹیکس نہیں کم کرے گا. میں طارق حیدری کی بات کر رہا ہوں. کہ رشوت کی دیکھیں رشوت جو ہے وہ ٹیکس سے زیادہ ہے.
یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. ہماری اپنے ادارے کے لوگ ہیں, برا ماننے کی بات نہیں ہے. ہمارا ملک ایسے ہی چلتا ہے, بغیر طریقے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں بغیر رشوت کے مسئلے حل ہوتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے کہ دوسری چیز ایسی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی آدمی فصل بھی لگاتا ہے تو سب سے پہلے چھوٹے پودوں کو نا اتنا بڑا کرتا ہے کہ وہ ان کی کٹائی جب کرے جب وہ بیج کی شکل میں آ جائیں یا بڑے ہو جائیں. اچھا, بہت بڑے تناور درخت کے نیچے بھی چھوٹے پودے نہیں پنپتے ہیں. تو جو اشرافیہ ہے ان کو بھی اپنا سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں محب وطن لوگوں کی ہمارے ملک میں بے پناہ ضرورت ہے, اور وہ یہ دیکھیں کہ چھوٹی انڈسٹری کیسے چلے گی, کاٹیج انڈسٹری کیسے چلے گی. اگر لوگ اسی طریقے سے بجلی کا بل دیکھیں گے کہ یار اس میں 3 دفعہ جنرل سیل ٹیکس لے لیا, او بھائی تم ایک دفعہ لکھو جنرل سیل ٹیکس 70%, کسی کو برا نہیں لگے گا. یہ کیا, یہ پھاندے بازی کیا ہے, یہ نیو ٹیکس ہے, مور ٹیکس ہے, فردر ٹیکس ہے. نہیں, آپ بتائیں جناب, ہم 70% اس رول کے تحت آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں. عوام کو پتہ چل جائے گا مجھے کتنی. پھر آپ شام کی بجلی الگ, پیک آورز, آپ کے دو آپ کے یونٹ زیادہ, اب آپ پھنس گئے دوبارہ. آپ کی بات کو میں یہاں پہ کروں کہ سردی کا سیزن آ گیا نا, اب کنزمپشن کم ہوئی لیکن ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. یعنی دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب جون میں کیا حال ہوگا, دیکھیں جو لوگ کاروبار اپنا چلا رہے ہیں. اچھا, پھر اگر وہ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ڈرین ہو کے کسی دوسرے ملک میں چلا جائیں یا ٹیکس کم ہے. اچھا دیکھیں ہمارے ملک میں, جیسا کہ اسے معلم صاحب نے ایک بات کہی کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ جو درمیان والے یا اوپر ایلیٹ کلاس ہے وہ تو سروائیو کر رہے ہیں, جب نچلے درجے والے ہیں وہ بیچارے جو دکاندار ہوں یا عوام ہوں وہ بہت ہی مشکلات میں. کاروباری آپ بھی ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات کو تسلیم کریں کہ پروڈکٹ کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی, قوت خرید ختم ہو گئی ہے. دیکھیں قوت خرید جب ختم ہوتی ہے جب ایک عام آدمی کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ جا کے کوئی چیز کیوں خریدے گا, وہ پرانا جوتا چپل کپڑے پرانے پہن کے زندگی گزارے گا. بازاروں میں رش ختم ہو جائے گا, بڑے بڑے مالز کھنڈر بن جائیں گے, وہ ایئر کنڈیشن انہیں اندر کے فیصل حمید صاحب آپ کیا سکٹ کریں گے ان دونوں کی باتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو بلال بھائی بہت بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. تھینک یو. ان کی بات کو شکریہ آپ کا کہ آپ آ گئے. نہیں, اصل میں تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کام کرتے چلے آ رہے تھے تو ہمیں تھوڑی سی مشکل پریشانیاں کافی 2 سالوں سے رہی تھی. یہی حالات کے پیش نظر آپ کو پتا ہے ایک مڈل کلاس تو بالکل ہی مر گیا. اب تو کوئی مڈل کلاس, میں یہاں پہ ان کو تھوڑا سا ساتھ ان کی بات جوڑتا چلوں گا کہ مڈل کلاس اب بچا نہیں ہے. اب یا تو لوور ہے یا اپر ہے. وہ جو اس کو ہم لوور کلاس کہتے تھے نا, وہ تو اب یہ نہیں کہ سمجھے کہ ایسے پہ آ گیا ہے کہ روز جینا روز مرنا اور ان کا کیا کہنا. تو اس پر جو مڈل کلاس ہے نا وہ بالکل آگے لوور کے اوپر. ہم کام کرتے ہیں اپنے مڈل کلاس کے اوپر زیادہ تر. اب بات اصل میں یہ آ رہی تھی کہ پرابلمز آ رہی تھی کہ کس طریقے سے سروائیول کرے. اب کوئی بھی مشکل پریشانی ہو, آپ کو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو, اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے نا تو آپ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نہیں بچا سکتے. تو ہم نے تھوڑا سا یہ چیزیں کری کہ ہم نے روزگار کے اوپر پچھلے 1 سال سے کام کر رہے تھے. اب ہم نے چیزیں کری کہ ہم نے ایک بزنس کمیونٹی فورم کا جو ہے وہ ہم نے ایک ترمیم کیا, اور اس کے اندر جو ہے ہم نے وہی مڈل کلاس لوگوں کو ہم نے ساتھ رکھا کہ بھائی ایک دوسرے کے کام کو پروموٹ کریں, سپورٹ کریں اور مل کے سلوشن کی طرف جائیں اور مل کے کام کریں, اور اس سے جو کوئی بھی ارننگ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہمارا کار خیر ہو رہا ہے. اچھا, آپ تو سماجی کام بھی بہت کرتے تھے ماشاءاللہ, لوگوں کو راشن بانٹنا, یہ کرنا, ماشاءاللہ آپ ایک وہ تاجر ہیں جو یقینی طور پہ جو مستقل افراد ان کی, تو ان کی کیا صورتحال ہے کہ کیا مانگنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ سر ابھی تو آپ یہ اس چیز پہ آ جائیں کہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے تھے نا ان کا کیا حال ہے. ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں سر. میں نے کہا نا کہ یہ تو ہر دفعہ میں ہوتا چلا رہا تھا. جتنی مرتبہ آپ مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا تھا یار پچھلا مہینہ اس مہینے سے جو ہے کافی اچھا تھا, یہ مہینہ تو بالکل خراب ہے. بات یہ ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ٹیکسز کے اوپر جیسے بات ہو رہی ہے, بات یہ ہے کہ کسی ایک جگہ تو بیٹھے نا, یہ ٹیکس وہ ٹیکس, ایسا ٹیکس آج کچھ نہیں ہوا تو شادی میرج ہالوں پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی شادیاں ہی کم کر دو. لیکن اس سے یہ نہیں دیکھا کہ جو الائڈ جو آپ کے جو اپنے انڈسٹری ہوگی, جو الائڈ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کتنا زیادہ فرق پڑے گا. صرف یہ چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسرافیہ میں چلا جاتا ہے, اسراف میں چلا جاتا ہے, شادی میں بڑا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یار اس سے آپ دیکھو تو کتنے گھر چلتے ہیں. ابھی صورتحال اور خراب ہے.
سر وہ بالکل بات ہو جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں بس اللہ کا شکر ہے, لیکن میں کیونکہ اب بیٹھا ہوا اسی جگہ پہ مجھے یہ حقیقت بولنی پڑے گی, ورسٹ ہو گیا, ورسٹ ہو گیا نا, بہت ورسٹ ہو گیا. مطلب اب جو امداد دینے والے تھے وہ بھی بیچارے جو ہے وہ کرائسس میں آ گئے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میں کہیں کسی کی بات نہیں کرتا. میں پچھلے 4 سال سے سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہا ہوں, بالکل مجھے پتا ہے, ہم کراچی کی نام سے کاروبار بھی کر رہا ہوں, کاروباری لوگوں کے ساتھ مل کے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنے شہر کے لیے, اپنے گلی محلے کے لیے, اپنے کراچی والوں کے لیے, لوگوں کے لیے. میں 4 مہینے سے میں خود پریشان ہوں سر. جو بجلی کا بل, یہ مجاہد بھائی نے صحیح کہا, جو بجلی کا بل 25-30 ہزار روپے تھا, آج وہ 60-65 ہزار کے اوپر کھڑا ہو گیا, اور مسجد ابھی سے 82 پیسے اور یونٹ بڑھا دیے. وہ تو بڑھا دیا. اب یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا سمجھیں کہ 1 لاکھ روپے آپ کی آمدنی تھی, تو آپ سمجھیں کہ اس میں سے 10-15-20 ہزار روپے یوٹیلیٹیز میں چلے جاتے تھے. میں ذرا بات کروں گا, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین, گفتگو اس طرح جاری ہے, یقینی طور پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے اور جو مسائل اس کا حل بھی سوچیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا, مجھے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین, پروگرام در خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. بات یہ ہے کہ آج جو ایس ایم ایز کے 3 نمائندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ اتنے زیادہ مجھے اندر سے مطلب کہ جو شعلہ ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں قابو کر کے جو اپنی باتوں کو کر رہے ہیں. تو آپ نے سنی رہی ہوگی تینوں گفتگو. میں عالم صاحب کو بولوں گا, عالم صاحب, مارکیٹ میں یہ بات طے ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دکاندار بھی جو ہے وہ اپنے ریٹ جو ہے وہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں قوت خرید نہیں ہے, لوگ خرید نہیں پاتے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ دام کے دام میں کو تیار ہیں, یعنی اتنی سیل کے اندر فرق پڑتا ہے. بات پھر وہی کروں گا کہ جس کو فرق نہیں پڑنا سر, جو پیسے والا آدمی ہے, جو گھر کو نہیں فرق پڑ رہا, نیچے والوں کو فرق پڑ رہا ہے. دکاندار کو شام کو پیمنٹ دینی ہے نا, تو 1200 روپے کی اگر ایٹم پڑی اس کو, وہ 1200 میں دیتا ہے. بولٹن مارکیٹ میں آپ کا ہول سیل مارکیٹ بھی جی, ہول سیل مارکیٹ, ساری ہول سیل. آپ کل وہ آئی ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں, سردیاں آئی ہوئی ہیں, تو سارے امپورٹڈ جو آپ کے جیکٹس وغیرہ آئے ہوئے ہیں, دوسری آئے ہیں, آپ جا کے ان کی کاسٹ پوچھی آپ نے؟ نہیں, جیکٹ وغیرہ تو کراچی میں سردی پڑتی نہیں, کراچی میں جیکٹ جو مطلب یہ ہوتی ہے پھر بھی لوگ خریدتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ مارکیٹ میں بھی جاتا ہوں, مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ریٹ جو ہے دکاندار اتنا زیادہ رکھتا ہے کہ بعد میں وہ کہ بارگیننگ کا ایک وہ رکھتا ہے, چانس رکھتا ہے کہ بارگیننگ ہوگی تو ہم یہاں تک دیں گے. مارکیٹ میں خریدار کی تعداد ہے, اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کتنی دکانیں بند ہو گئی بولٹن مارکیٹ کی؟ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک مارکیٹ ہے نا, اس کے اندر ایک مارکیٹ میں 20 سے 22 دکانیں نیچے گئی, یعنی بند ہوئی ہیں. یہ بند ہو جانا بہت ہی اچھی چیز نہیں, اچھی چیز نہیں مانتا ہوں کی بات. ایسا نہیں ہوتا تھا, دکان ملتی نہیں تھی بولٹن مارکیٹ میں, دکان آپ کو ملتی نہیں تھی. یعنی جتنا بھی اولڈ ایریا ہے نا, یہ مارکیٹ میں جو میں مسجد کے ساتھ والی مارکیٹ ہے, اس میں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, عالم مارکیٹ ہوئی, مصطفیٰ مارکیٹ ہوئی, ٹیکسٹائل پلازا میں 1 لاکھ روپے کرایہ ہوتا تھا ٹیکسٹائل پلازا میں دکان کا. آج آپ 25,000 روپے کرایہ دکان لے لیں, آج آپ 30,000 روپے کرایہ. مسجد کی بیک سائڈ پہ چلے جائے, کلاتھ مارکیٹ ہے, کپڑا مارکیٹ ہے, رش تو وہاں پہ بھی بے انتہا نظر آیا. اگر آپ کو وہ پرچون کی دکانوں کے اوپر رش نظر آ رہا ہے, میں ہول سیل کی بات کروں, پرچون کی دکانوں پہ نا, جیسے آپ کو میں دکھاتا ہوں نیو نام روڈ کے اوپر نا, اس نے لگایا 3 سوٹ کے ساتھ 1 سوٹ فری, 2 سوٹ کے ساتھ 1 سوٹ فری. تو بھائی لائن لگی ہوئی, پتہ کیوں؟ سیل اگر 2 سوٹ کے ساتھ 1 سوٹ فری دے رہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کو مارجن ہے نا. پھر بھی وہ کیوں دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو کورنگ کرنے کی دے رہا ہے. اگر سیل اس کی ہو تو وہ کیوں ایسے حرکت کرے گا؟ وہ 2 سوٹ سے 1 سوٹ فری کیوں دے گا؟ تاکہ لوگوں کا رجحان لگے. تو سیل ہے نا, یہ تو دنیا میں چلتا ہے کہ جناب کہ 1 لے 1 فری. نہیں, دنیا میں تو دنیا میں چلتا ہے, لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں بڑے بڑے جو اسٹورز ہوتے ہیں, وہ تمام کے اسٹور ایک سیل لگاتے ہیں کہ آپ 2 لے لیں 1 فری. ہمارا جو ایریا نا, وہاں پر کوئی ایسے اسٹور نہیں ہے نا, وہاں پر کوئی ایسے پیکج ہے ہی نہیں. وہاں پہ لوگوں کو بلانے کے لیے کہ بھائی گاہک آ جائے, 2 کے ساتھ 1 مل جائے, تاکہ. اچھا, آپ یہ کہنے کر رہے ہیں سارا کچھ قصوروار حکومت ہے, تاجر. دیکھیں, حکومت تاجر کو تو بیچارے کو پیسا ہی جا رہا ہے نا, تاجر تو پس رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کا مال بک رہا ہے, اس کا کیا. دیکھیں, اسمگلنگ کے مال سے تو ظاہر سی بات ہے, اسمگلنگ کا مال جو آ رہا ہے, جو یہاں پہنچ جاتا ہے, وہ آسمان سے تو گرتا نہیں ہے. بالکل. لانے والے کون, رکھوانے والے کون, چھاپا مارنے والے کون, آپ سمجھ جائیں نا. بارڈر پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایک بات بتا, اگر خریدار ہوگا تو بیچنے والا بھی ہوگا. اس کا بھی جواب ہے نا. اگر 2.25 لاکھ کی آبادی تھی آج سے 50 سال پہلے کراچی کی, تو آج 4 کروڑ کی آبادی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے, جب 4 کروڑ کی آبادی ہوگی تو جائے گا نہیں, لوگ پہنیں گے نہیں, لوگ پہنیں گے. لیکن کیا ہے کہ 4 کی جگہ 1 سوٹ بک رہا ہوگا, لیکن لوگ تو پہنیں گے نا. اچھا, اس وقت اسمگلنگ کی کیا صورت ہے؟ مال ہے اسمگلنگ کے مال کی صورت بہت زیادہ کورنگ کی.
जब से कुछ अरसे पहले आए थे ना, आर्मी चीफ साहब ने जो वादा किया था, बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। हाँ, ना तो हम उनके साथ हमारा कोई लेना देना होता है। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपका लेना देना, गाड़ी भी नहीं कह रहा हूँ कि स्मगलिंग के माल के हवाले से भी काफी से ज्यादा जी फर्क पड़ा है, बिल्कुल फर्क पड़ा है। मैं समझता हूँ कि उसका स्मगलिंग की वजह से अगर वो माल नहीं आएगा, स्मगलिंग होके वाया पोर्ट के जरिए आएगा, तो रेटों को फर्क भी पड़ता है ना स्मगलिंग वाला का। मुझे आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहूंगा कि देखें, जो महंगी बिजली है, इससे जो है हमारी जो कारोबार है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और लोग जो है ना, आपने कहा कि भाई ने कहा कि एक के साथ दो के साथ एक फ्री दे रहे हैं, तो वो सिर्फ कैश लिक्विडिटी तैयार करता है ताकि वो रात को उन लोगों को पैसे दे जिनसे उसने पैसे लिए हुए। बिल्कुल ठीक है, बिजली का बिल एक नेसेसिटी होती है, वरना बिजली काट दी जाती है। फिर एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज है, फिर लोगों का तो। लेकिन देखें, मैंने अपने 3 यूनिट बंद किए रिटेल के, इसकी वजह, और मैंने फैक्ट्री पहले बंद की थी। मैं एक वो आदमी हूं जो बहुत कम बजट में अपनी जिंदगी गुजारता हूं। तो जिस तरीके से बिजनेसेस बंद हो रहे हैं ना, तो ये एक बहुत गंदा साइन है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ना, देखिए, एक तनावर दरख्त जो है ना, उसके साथ दूसरा भी तनावर दरख्त होना चाहिए ताकि एक हेल्थी कंपटीशन हो। और जब कोई चीज मुकाबले के अंदर आप कहते हैं कि बेच रहे हैं, लोग ज्यादा महंगी बेच रहे हैं, देखिए ज्यादा महंगी चीज नहीं बेच सकते हैं जब मुझे मालूम है कि मेरे बराबर वाला कॉस्ट प्राइस में दे देगा। नहीं, इसमें एक और भी चीज होगी ना, बहुत सारी दुकानों में POS लग गए, पॉइंट ऑफ सेल लगे, तो उनका माल महंगा हो गया। देखें, ये पॉइंट ऑफ सेल के अंदर गवर्नमेंट क्यों नहीं कामयाब हो सकी, इसकी बड़ी वजह है पूरा पंजाब नहीं आया उसके अंदर, इस्लामाबाद में चंद लोग आए, सिर्फ कराची के चंद लोग पकड़े गए, उनकी मुंडिया लेके मसल दी उन्होंने, लेकिन उससे कोई फर्क फायदा नहीं हुआ। ये हुकूमत का जो अधारा हुआ ना, इसकी इंसल्ट हो गई। अगर ये उन लोगों को भी ले लेते साथ जो लोग इस वक्त फ्री हैं, और जिन लोगों को, जो लोग टैक्स देने ही नहीं जानते जाते हैं और वो 2-2 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुने, जो हमें तहफ्फुज फराहम करने वाले हैं उनको तहफ्फुज नहीं है। डकैतियां हो रही हैं, मेरी बात को आप बहुत कॉमन समझिएगा। पहले डकैती होती थी तो चादर नाजिरी सुनने में आता था, आज किसी के भी घर में घुस जाते हैं लोग, चीजें लेके भाग जाते हैं। ऐसे जो कहता है जी मैं क्या करूं, मेरी अपनी दुकान का 3.5 लाख रुपए का तार जो है काट के हीरोइन चले गए। अब ऊपर से काटा उसने, नीचे से काटा, मैं थाने पहुंचता हूं तो वो मुझसे कहने लगा, भाई मेरा आउटर निकाल के थाने का ले गए, मैं आपके क्या बात करूं। जब वो सेफ नहीं है, वो हमें क्या सेफ करेगा। और मैंने जितने बड़े आदमियों को देखा है, वो कॉन्वॉय के साथ जाते हैं कराची से पूरी दुनिया में, तो जिनको जो हमारा तहफ्फुज कर रहे हैं वो खुद डर रहे हैं। वो भाई, हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हो, इतना डरते हो तो फिर घर से निकलते क्यों। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी फैसल भाई, आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप ये यकीन करते हैं कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग टैक्स देना नहीं चाहते, और ये क्या आप ताजिर बिरादरियों में आप क्या कहेंगे कि जनाब के ये जो ताजिर दोस्त स्कीम आई, ये ताजिर दोस्त स्कीम से लोग मुतमईन थे या नहीं थे, वो मैं इनसे भी पूछूंगा, आलम साहब से भी और मुजाहिद भी। आप ये बताइए कि क्या ताजिरों में जो एसोसिएशंस होती हैं, उन एसोसिएशंस में क्या 99% लोग टैक्स देते हैं, या उनमें से भी बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते? तो देखें, ये तो फिगर्स जो है ना, उसके ऊपर हम जाते हैं, तो हम बाद में मेरे कहने के ऊपर ना जाए ना, फिगर्स के ऊपर जाते हैं। 1 ट्रिलियन टैक्स कराची से जमा हुआ, ठीक है। 1885 अरब रुपए इस दफा जमा हुआ है कराची से। सही है। अब बात यह है कि फिर आप बात करते हैं कराची जो है वो 60% देता है, 65% देता है, तो ये टैक्स आ रहा है ना बॉस, जा कहाँ रहा है ये नहीं पूछ रहे, लेकिन आ रहा है ना, इसका मतलब है टैक्स दे रहे हैं। नहीं, ये जो हुकूमत ये कहती है कि बहुत सारे ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते, या मतलब ये कि ताजिर दोस्त स्कीम में नहीं आना चाहते। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, चूंकि आपको तो इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते उसमें तो डायरेक्ट कट जाता है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखें अभी ये चीजें आएंगे, 4 महीने तक एक्सपोर्ट बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई। एक्सपोर्ट क्या हुआ, वो वाला जिसके ऊपर आपको कोई फायदा ही नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, नंबर 1। आप खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट कर देते हो यार, यहाँ पे 150 किलो जो है अपने क्या नाम है प्याज चल रही है, 250 किलो 300 किलो अपने टमाटर चल रहा है, फिर कहते हैं महंगाई कम हो गई, ठीक है। आप पेट्रोल के पैसे बढ़ा देते हो, लाख के ऊपर जो है इंडेक्स जा रहा है, ठीक है, आपका डॉलर 278 के ऊपर खड़ा हुआ है। मुझे वो इकोनॉमिक की किताब ला के देना भाई, मैंने तो पढ़ के फाड़ के फेंक दी कि यार मैंने बिला वजह पता नहीं क्यों पढ़ा मैंने, ये कौन सी अपने जो है वो मुझे प्लस माइनस की कहानियां हैं कि मुझे समझ में आधा शुमार के गठजोड़ है ये। सर ये घुमाने वाली बात है, ये सब चीजें करने वाली बातें। हम टैक्स देते हैं
ان کی عیاشیوں کے لیے وہ ملک چلاتے ہیں قرضہ لے کے. ہم لگان دے رہے ہیں سر, ہم لوگ لگان دے رہے ہیں, باہر نکلتے گولی پڑتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اب گولی کے ساتھ اب تو ڈمپر چڑھتا ہے. آپ پچھلے 3 مہینے میں ایکسیڈنٹ میں 200 سے 250 اموات ہوئی ہے سر. اب اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں, کرنے والا نہیں. میں اس پہ تھوڑی سی ایڈٹ کر دوں گا آپ کی بات, کہ آپ بھی روڈ پہ سڑک پہ چلتے ہیں, کہ کیا سارا قصور اس ڈمپر والے کا ہوتا ہے یا سارا قصور اس ٹرک والے کو ہوتا ہے؟ ہمارا آپ کا قصور نہیں ہوتا. نہیں, جس طرح کی موٹر سائیکلیں سڑکوں پہ چل رہی ہوتی ہیں اور رکشے والے چل رہے ہوتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح چل رہے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ روڈ کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ابھی آپ نے ایک اپنے فرلانگ گئے نہیں ہوتے تو 2 گڈھے آ جاتے ہیں. بالکل. روڈوں کا آپ حشر دیکھ لیں. بالکل. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو بائک والا ہے نا وہ ان گڈھوں سے بچتا ہوا جا رہا ہے, وہ رکشہ والا ان گڈھوں سے بچتا ہوا جا رہا ہے. ہمیں گاڑی جو چلانی پڑ رہی ہوتی ہے نا ان کے حساب سے چلانی پڑ رہی ہوتی ہے. ہمیں یہاں پہ ڈمپر کو بھی دیکھنا ہے. بات یہ کہ ایکسیڈنٹ جو بھی روڈ پہ ہو رہے ہیں اس میں قصوروار دونوں ہی ہیں, مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی. قصوروار والا کیوں نہیں مر رہا؟ قصوروار جو ہے انفراسٹرکچر جنہوں نے خراب کیا ہے وہ ہیں. نہیں, وہ تو ان کو جہاں پہ انفراسٹرکچر صحیح ہے وہاں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے, وہاں بہت کم ہو رہا ہے. بہت. آپ ڈیفینس چلے جائیں, کلفٹن چلے جائیں, آئے دن جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. قصوروار جو ہے نا وہ صرف اور صرف اگر عدالتوں میں فیصلے آن دا اسپاٹ ہو جائیں, شریعت کے حساب سے ہو جائے تو نہیں ہو. ایک بندہ نکل کے باہر 4 دفعہ باہر آ کے پھر گدی مارتے پھر جاتا پھر زمان پہ آ جاتا ہے. وہ ڈمپر والے کو پتا ہے اگر میں مار بھی دوں گا میرا کیا کون بگاڑے گا کچھ. اصل پھٹا تو یہ ہے, اگر اسلامی طریقے کے حساب سے آپ کو پھانسی کی سزا ہو, کسی کو پھانسی کی سزا آپ نے دیکھی پاکستان میں؟ دیکھیں ایک جان کی قیمت 10 سے 15 لاکھ روپے. میں نے مسئلے حل کرائے اور آپ کوٹ کے باہر طارق روڈ پہ اکثر ایسے کیسز آتے ہیں, کسی کا بچہ جوان مر گیا دیت کے ذریعے وہ کہتا ہے بھائی ہم پٹھان کہتا ہے 15 لاکھ لے لو. آخر میں وہ 12-14 کے اوپر گھر والے جب پرانا قصہ ہو جاتا ہے وہ مان جاتے ہیں. تو یہ ایک ہیبیچول ہو گیا یہ کام. اچھا پھر جو ٹائمنگ ہے ڈمپر کی, اس ٹائمنگ کے علاوہ پولیس چھوڑتی کیسے ہے انہیں؟ ایک بات سمجھے دے کہ رات 12 بجے کے بعد ہونا چاہیے, اب اس کو 12 بجے 1 بجے کے بعد کریں, بلکہ 2 بجے ہونا چاہیے. 2 بجے ہونا چاہیے. رات کے 1 بجے تک آپ کا ٹریفک جو ہے روڈ پہ زیادہ رش ہوتا ہے. 1 بجے اچھا ان کا ٹائمنگ ہے نہ ٹینکر کی ٹائمنگ ہے, یہ 24 گھنٹے چلتا ہے. صرف ڈمپر میں ڈمپر پہ آپ کو بیٹھ کے نا کار نظر نہیں آئے گی, موٹر سائیکل والا بیچارہ کہاں سے نظر آئے گا؟ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بحث در بحث چل جائے گی. بس سمپل سی بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں سب کی ہیں. ذمہ داریاں موٹر سائیکل چلانے والی کی بھی ہے, ذمہ داریاں گاڑی چلانے والے کی بھی ہے, ٹیمپر والے کی. لیکن بات وہ ہے, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا جو بھی عالم صاحب نے کہی نا, یہ 100% درست بات ہے کہ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس سزا اور جزا نہیں ہے. سزا ملے گی تو یقینی طور پہ جو ہے, لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ عموماً لوگ جو ہے قصاص اور دید کے تحت جو ہے نا وہ معاملات کر لیتے ہیں. قصاص اور دید کی ضرورت ہے, اس سے سزا نہیں ہوتی. قصاص دید کا سین نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا اپنے کزن, میرا بچہ بالکل 14 سال کا, اس کو چپکا دیا, اس کو پکڑا ڈرائیور کو تھانے میں, وہ اپنے بند ہوا. وہ ڈرائیور کون تھا پتا ہے آپ کو؟ وہ اس کے ساتھ جو اپنے جو ڈرائیور جو تھا وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کو سکھا رہا تھا. کلینر ہوگا, وہ سکھا رہا تھا اس کو, یعنی کہ کلینر بھی نہیں تھا سر, وہ سکھا رہا تھا اس کو. اور فل لوڈڈ ٹرک تھا, وہ مٹی سے بھرا ہوا ٹرک تھا. بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے جب چیزیں کری تو پھر ہمیں آیا کہ یار آپ لوگ پریشان ہو گئے, آپ لوگ شریف لوگ ہو, آپ لوگ پریشان ہو گئے, ٹھیک ہے آپ لوگوں کو دھکے لگیں گے, آپ کو یہ چیزیں ہوں گی. اس نے بولا بھائی میرا بچہ چلا گیا, مجھے کہیں کوئی بات کو چیزیں نہیں کرنی. سر 48 آورس میں وہ اپنے ڈرائیور باہر آ گیا تھا. اب اس نے کوئی کے ساتھ دی اس خاندان کو نہیں دی. یہ میں آپ کو بالکل اپنا ایکسپیرینس بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. بات اصل میں یہ سر کہ قانون ہے پیسے والے کے لیے اور غریب کے لیے جو ہے وہ سارے کا سارا سب کچھ جو ہے نا وہ سمجھیں گے. غریب کے لیے صرف سزا ہے, سزا. آپ مجھے بتائیے قانون صرف سزا ہے. آپ لوگ جو اپنی دکانوں کے سامنے فٹ پاتھوں پر جو وہ اسٹال لگا دیتے ہیں اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ سر غلط ہے. ہم تو پتھارے ہٹواتے ہیں بھائی, وہ تو آپ کی پولیس لگاتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پتھارے جو ہوتے ہیں جو دکان کے سامنے لگے ہوتے ہیں وہ دکاندار کے ہوتے ہیں. سر ایک ٹائم تھا, دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ ایک کچھ ایسی بات میں کہنا چاہوں گا, مجھے اجازت دیجیے گا, میں کہیں کسی بھی نہیں جائیے گا. جو کراچی سے باہر والا تھا نا وہ پہلے پتھارا لگاتا تھا اور دکانیں جو ہوتی تھی نا کراچی والے کی ہوتی تھی. آج چیزیں چینج ہو گئی.
آج کراچی والا پتھارا لگا رہا ہے اور جو کراچی کے باہر والا نا وہ اپنے وہ وہاں پہ وہ چیز ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں خود ان ساری سب چیزوں میں رہتا ہوں, ہر جگہ میں جاتا ہوں, گھومتا ہوں, سب چیزیں مجھے معلوم ہوتی, پتہ ہوتی ہیں, میں پوچھتا ہوں, اس کا آئی ڈی کارڈ بھی چیک کرتا ہوں. سر 60% وہ لوگ ہیں جن کے پاس کام کاروبار روزگار نہیں ہے سر. وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ روز کے 1000 روپے دے کے اپنا وہ لگاتا ہے اور مشکل سے 500,000 روپے وہ بیچارہ گھر لے کے جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیروئن بیچنے والے کو بھی نہ پکڑا جائے؟ نہیں, وہ بھی روزگار سے لگا ہوا ہے سارے. شراب بیچنے والے کو نہ پکڑیں, وہ بھی روزگار پہ لگے ہوئے ہیں سارے. تو بے روزگار ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے. پورا ایک سائیکل, ایک سرکل ہے. آپ ان کو روزگار دیں, آپ ان کو روزگار دیں, یہ نہیں لگائیں گے پتھارے. نہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, اس لیے کہ دیکھیں سوال یہ ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. سر آج کل صحیح غلط کی چیزیں گئی ہیں. پتھارا جو ہے نا, آپ کے بولٹن مارکیٹ ہو گیا, طارق روڈ ہو گیا, یا آپ کے جتنے بھی ادارے میں چلے جائیں وہ پتھارے لگے ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر پتھارے وہ دکان والوں کے اپنے ہوتے ہیں. میں اس کا نہیں جواب بتاؤں کہ پتھارے لگاتا کون ہے, پتھاروں کی بیٹ اکٹھی کون کرتا ہے؟ پولیس والے. کیا کوئی صدر سیکرٹری کرتا ہے اکٹھی؟ اگر اس ملک کے اندر سر آپ بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں. نہیں بلال بھائی, کوئی اس میں گنگا میں ہاتھ دھونے کی بات نہیں ہے. جب ایک قانون سب کے لیے بنا ہو, یہ پیدا گیریاں بند ہو جائے, رشوت خوری بند ہو جائے, تو یہ کام نہیں ہوگا. ان کو سب کو پیسہ مل رہا ہے نا, حصہ مل رہا ہے, تبھی تو لگے گئے. تنخواہ 50,000 روپے کماتے ہیں, 5 لاکھ روپے, وہ کیسے کریں گے؟ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ کس کا؟ دکاندار اعتراض کرتا ہے. دکاندار تو 300% چاہتا ہے کہ پورا سر صاف ہو. 300% سر. آپ جامع کلات دیکھ لیں, جامع کلات میں بھی یہی صورتحال ہے, لیاقت آباد میں دیکھ لیں آپ, کہاں دوسری طرف پارکنگ مافیا. جو بھی مارکیٹ کے اندر دکاندار ہے نا, اس کی دکان کے باہر کا جو روڈ ہے نا, وہ KMC DMC کا ہے. بالکل صحیح, وہ اس دکاندار کا نہیں ہے. اگر یہ چاہیں جتنا بھی ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں گورنمنٹ کی ہے, نہیں چاہے نا, تو یہ سب کچھ صفایا ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا صدر میں کتنی دفعہ صفایا ہوا, پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. نہیں کیسے لگا وہ بتائیے. آج کمشنر کراچی بھی دورے پہ نکلے ہوئے تھے کہ جناب تجاوزات کے خلاف دیکھتے ہیں وہ کیا. نہیں, تجاوزات کے علاوہ انہوں نے چائلڈ لیبر کے اوپر کافی چالان کیے ہیں. دیکھیں ایک میری بات سنیں, ایک آدمی بچہ ہے, اس کا باپ مر گیا, وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے, پڑھنے کے لیے آپ نے مدارس نہیں چھوڑے, اسکول نہیں چھوڑے, کوئی چیز نہیں ہے ہمارے کراچی میں. تو کہیں سے بھی پاکستان میں کے بچے یہاں پر آتے ہیں تو بیچارے مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں یا اپنی بہنوں کو پال رہے ہوتے ہیں. تو اب چائلڈ لیبر کے لیے اگر آپ اسے پکڑتے ہیں, اسے بند کر دیتے ہیں, اس کے مالک کو, آپ کو یہ چاہیے کہ اسے سب سے پہلے اسکول میں داخل کرائیں. دیکھیں جتنا ٹیکس ہم EOBI کو دیتے ہیں, لیبر کو دیتے ہیں, سیسی والوں کو دیتے ہیں, اولڈ ایج بینیفٹ والے لیتے ہیں, یہ تمام ٹیکسز جتنے بھی ہیں یہ جاتے کہاں ہیں؟ ان کا لیبر والوں کا ایک لیبر ٹیکس والوں کا ایک اسپتال سائٹ ایریا میں ولی کا مل کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ان کو ہر گلی میں, منگو پیر میں ہر گلی میں, ہر محلے میں اتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. ہر محلے میں ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے جہاں سے ان لوگوں کی بیچاروں کی کفالت ہو جائے, جو کہنا چاہیے کہ اپنی دوا نہیں خرید سکتے ہیں. دیکھیں بہت آپ نے دوا پہ ریٹ بڑھا دیا 300%, آپ نے لمحے بھر کے لیے نہیں سوچا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اس کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں. نہیں, ہمارے ملک میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہجڑا بھی آ رہا ہے تو وہ پشتو بول رہا ہے یا پنجابی بول رہا ہے. کراچی کو تو میں نے آج تک ہجڑا ہی نہیں دیکھا. اس کے علاوہ فقیر آ رہے ہیں, پلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی میں نے اردو بولنے والا فقیر نہیں دیکھا کراچی والا. اچھا میں نے جب تک دیکھا جتنے کرمنلز ہیں وہ پورے پاکستان کے اور کراچی میں آ کے جمع ہو گئے. آپ اگر بھکاریوں کی بات کرتے ہیں, دوسروں کی بات کرتے ہیں, تو اس میں سارے قومیت کے لوگ موجود ہیں. اس میں کوئی دیکھیں میں اکثریت کی بات کروں گا. اس ملک کا صرف ایک ہی حل ہے, اگر اس ملک کو صحیح ہونا ہے نا تو صرف کرپشن ختم ہو جائے. بس کرپشن تو حکومت ختم نہیں کرنا, بس کرپشن اگر ختم ہو جائے گی نا تو یہ پورا ملک صحیح ہو جائے گا. میں آپ کو مار لوں بس 2 کروڑ کی آبادی کا شہر, 4 کروڑ لوگ, لیکن گورنمنٹ کہتی ہے 1.5 کروڑ ہے. سر 1.5 کروڑ. سر میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں, ٹوکیو نمبر 1 ہے, کتنی ہے اس کی آبادی؟ 3.3 کروڑ. یہاں پہ اگر آپ اگر گنیں گے بھی نا تو 3.5 سے کم نہیں ہے یہاں پہ لوگ. بالکل ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جس کو گنا ہے نا انہوں نے کہ 180 جو انہوں نے گنے وہ کراچی والے ہی ہیں. لیکن اب اس 1 سال کے اندر کتنے لوگ باہر چلے گئے؟ کراچی والے بھی ہیں, لیکن انہوں نے ان کو جو کہ دیگر علاقوں سے آ کے یا نوکریاں کرتے ہیں, یہاں کی یوٹیلیٹی استعمال کرتے ہیں, یہاں کی سڑکیں استعمال کرتے ہیں, یا پانی استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کا جو مستقل پتہ ہے وہ کراچی سے باہر ہے,
تو اس لیے انہوں نے اس کو کراچی والے نہیں مانتے. میں نے یہی تو بات بولی, میں نے کہا صحیح گنا ہے, اگر 180 گنا ہے تو وہ صحیح گنا ہے, کیونکہ یہی کراچی. دیکھیں, بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ کرپشن اگر ختم ہو گیا, بہت لوگوں کے اس سے پیٹ لگے ہوئے ہیں, اور ہماری پولیس اگر یہ جرائم ختم ہو گئے تو پولیس کیا کرے گی, وہ ادارے کیا کریں گے. دیکھیں, ہمارے ملک میں سب سے بہترین گیم جو کہنا چاہیے 100 سال پہلے دوسرے لوگ کھیلا کرتے تھے کہ جناب نسلی فسادات کرا دو, فرقے وارانہ فساد کرا دو, لوگ اس میں لگ جائیں گے, پھر مہنگائی کر دو. دیکھیں, آج مہنگائی کا رونا نہیں ہے, آج یہ ہے کہ آدمی کے پاس بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے. بائنگ پاور جب ختم ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے مالز کھنڈر بن جاتے ہیں, دکانیں کرائے پہ لینے والے لوگ نہیں ہیں, لوگوں کے بجلی کے بل نکلنا ہے. کچھ دن کے اندر یہ جو بڑے بڑے آپ کے FBR کے ادارے ودارے یہ سب بند ہو جائیں گے. جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں, جب آپ فصل لگا ہی نہیں رہے تو آپ فصل کاٹیں گے کہاں سے؟ چلے, یہ ہو گئی. میں ذرا دوبارہ ان کی طرف چلتا ہوں. میں آزم ہے تاجر دوست اسکیم, کیا ہوا اس کا؟ اس لیے ٹائم کم ہے, اس وجہ سے ٹو دی پوائنٹ بات کریں. کیا ہوا اس کا؟ ابھی تو اس کے اندر خاموشی, اور ہم تو کہیں گے کہ جو بھی تاجر دوست اسکیم لگنا چاہیے, جو بھی تاجر اگر FBR میں نہیں ہے ان کو لازم آنا چاہیے. اس کی کبھی مخالفت نہیں کریں گے, لیکن جس طرح کی شرائط چلتی جا رہی ہے, جس طرح کا پروٹوکول یہ چلتا جا رہا ہے, وہ مناسب نہیں ہے. مثلا دھمکیاں بھائی ان سے ایک آسان سا کریں نا. اگر آپ نے سال کے اندر کمایا, مثال ہے ٹیکس آپ کا بنتا ہے ₹1,00,000, اگر آپ 50,000 سر وکیل کھڑا کر لیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ وداؤٹ وکیل ہو سارے, ساری چیزیں بھر دیا نہیں, آسان ہو نا, آسان سے بے آسان پیپر ہو, ختم. مطلب وہ نہیں, ہر بندہ ان کی نظروں میں ہے. دنیا میں جتنی جہاں بھی کاروبار ہوتا ہے نا, وہاں اپنے کاروبار لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ دوست بن کے رہیں گے تو دوست بنیں گے نا. اگر آپ ان کو دھمکاتے رہیں گے, ڈراتے رہیں گے, اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لازمی سی بات ہے کہ سب کے پیٹ لگے ہوئے ہیں نا. صحیح کہہ رہے ہیں نا جاج صاحب, وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ جس دن اگر آپ نے سادہ اسکیم ہو گیا تو وکیلوں کے پیٹ ختم ہو جائیں گے, اداروں کے رشوت ختم ہو جائے گی. کے ہاتھ میں بھی حلف دے دیں اور تاجروں کے ہاتھ میں حلف دے دیں نا کہ کوئی حرام نہیں کھائے گا نہ تاجر. آپ یہ چاہتے ہیں کہ تاجر دوست اسکیم نافذ ہو, لیکن وہ آسان ہو, آسان ایک سطح کی ہو سر. اس کے بعد ریشو جو ہے, جو ٹیکس کی جگہ 60 ہزار روپے مہینہ بھیج رہے تھے اردو میں ہو, بالکل نہیں تھا نا. 60,000 روپے پر مہینے کے حساب سے 7,20,000 بن گئے. 7,00,000 وہ 20,000 کمائے نہیں, ان کو پہلے حساب دیتا رہے, ایک وکیل رکھے. یہ کیا ہے؟ یہ مشکلات ہے نا. اچھا, ان کو سب پتا بھی ہے کہ اربوں پتی کون بیٹھا ہوا ہے, کھربوں پتی کون بیٹھا ہے, وہ سب سیٹنگ میں چل رہے ہیں نا. مطلب آپ مسترد کرتے ہیں اس کو, اس بات کو مسترد کرتے ہیں. آسان لفظوں کا پیپر ہو ہر دکان پہ, اور جی مجاہد صاحب آپ کہیں جلدی سے. میں کہتا ہوں کہ جناب یہ ٹیکس کا نظام جو ہے نا, ٹیکس کی آپ ٹیکس پیئر بڑھائیں اور ٹیکس کی شرح کو کم کریں, تاکہ لوگ اسے برڈن نہیں سمجھیں, اپنی فرض سمجھیں کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے. اور لوگ ٹیکس چوری نہیں کریں, لوگ رشوت نہیں دیں, ٹیکس دے دیں کہ آپ لگائیں. اچھا, بجلی کی چوری بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی قیمت بڑھ گئی, قیمت زیادہ ہے. لیکن دیکھیں, اب اگر جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو ان کو تھریٹ نہیں کریں آپ کہ بھئی آپ نے فلانی. یہ غلط طریقہ ہے کہ جب ایک آڈٹ اچھلتا ہوا آ جاتا ہے, کوئی ایک آڈٹ مجھے بتا دے جو فیصل بھائی جلدی سے آپ بھی فرما دیجیے. یہ بات ہے کہ اپنی عیاشیاں ختم کر دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پہ رحم کھائیں, اور اس کی آزادی جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے, اور خود بھی جو ہے وہ جس طریقے سے آزاد وہ اپنے چل رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کہنے والا نہیں ہے. ایسے ہم لوگ کو بھی تھوڑا سا کام کرنے دیں, آزاد چھوڑ دیں. ٹیکس تو پہلے بھی دے رہے تھے, تو اپنے کیا نام ہے اس پر بھی انڈیکس کتنے پہ تھا, آج 1.25 پہ انڈیکس ہو گیا ہے. تو ٹیکسز دار ہے نا, سب چیزیں ہو رہی ہیں. کون سی تاجر دوست نہیں ملا تو ان کو جو ہے وہ اپنے حکومت بند ہو گئی, کون سا کیا مسئلہ ہو گیا, کیا چیزیں ہو گئی. اس کا مطلب ہے سب چیزیں صحیح ہیں, ٹھیک ہے, خامخواہی میں تنگ کرنا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. جی, محب وطن ایک ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کا احساس ہم سب کو کرنا چاہیے. چلیے ناظرین, انہوں نے بہت اچھی بات کی. محب وطن ہم سب لوگ ہیں, محب وطن کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے جو نافذ کرتے ہیں پالیسی میکرز ہیں, انہیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسی پالیسی نافذ کریں جس سے کہ یقینی طور پہ سب کے لیے وہ قابل عمل ہو. بلال حسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.